السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بہتر ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ تو آج ہم لوگ آپ کے 9th کی بک کی، جس کا نام گلدستہ اردو ہے، اس کی پہلے چیپٹر کو پڑھیں گے، جو کہ ایک حمد ہے۔ ٹھیک ہے، اس چیپٹر کا نام حمد ہے اور اس کے شاعر ساجد اثر صاحب ہیں۔ حمد مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں حمد مطلب ہوتا ہے دعا کرنا، التجا کرنا یا اللہ کی تعریف کرنا۔ جب کوئی شاعر اللہ کی تعریف میں ان سے دعا کرتے ہوئے کچھ اثرات لکھتے ہیں، اسے ہم لوگ حمد کہتے ہیں۔ تو ہمارا جو پہلا چیپٹر ہے وہ ساجد اثر صاحب کی التجا ہے، جو وہ اللہ سے کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم لوگ اس کو پڑھیں۔ پہلے ہم لوگ ساجد صاحب کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں۔ ساجد اثر صاحب جو کہ ایک مشہور شاعر ہیں، ان کا اصلی نام عبداللطیف خان تھا اور ان کو شاعری کی دنیا میں ساجد اثر نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش جو ہے 8 جولائی 1946 میں ہوئی تھی، 1946 میں۔ یہ کہاں ان کی پیدائش کٹک میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کے والد کا نام ابراہیم خان تھا۔ اڑیسہ میں شاعری کی دنیا میں انہوں نے، ساجد اثر صاحب نے اچھا خاصا نام کمایا ہے، انہیں بہت سارے ایوارڈز بھی دیے گئے ہیں۔ یہ ہم جو ہے ان کے مشہور نظموں میں سے نظموں میں سے ایک بہت ہی عمدہ نظم ہے۔ آئیے ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہی بزرگ و برتر پروردگار عالم، تیرا ہی نام اکبر پروردگار عالم۔ دیکھیں یہاں پہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں اپنے پہلے ہی لائن میں کہ اللہ تو ہی سب سے بڑا اور تو ہی سب سے بزرگ ہے۔ پروردگار عالم مطلب کیا ہوتا ہے؟ عالم مطلب ہم لوگ جانتے ہیں دنیا، ٹھیک ہے، عالم کا مطلب معنی ہوتے ہیں دنیا۔ پروردگار عالم مطلب کہ پوری دنیا کو پالنے والا۔ تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کو پالنے والا کون ہے؟ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہاں پہ شاعر یہی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، تو ہی سب سے دنیا میں سب سے بڑا ہے، سب سے بزرگ ہے، سب سے عمدہ ہے، اور آپ ہی کا نام اکبر ہے۔ اکبر مطلب کہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سبھی نام میں سے ان کو اکبر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ سب کو پالنے والے ہیں، سب سے بڑے ہیں، اس لیے ان کو اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ شاعر بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، تیرا ہی نام اکبر ہے، میرے گناہ جیسے چھوٹے بڑے جزیرے، تیرا کرم سمندر پروردگار عالم۔ وہ اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، تو دنیا میں سب سے بڑا، سب سے بزرگ ہے، اور میں ایک ادنا سا انسان ہوں، میں ایک گناہ گار انسان ہوں۔ میرے گناہ کیسے ہیں؟ چھوٹے بڑے جزیروں کی طرح ہیں۔ جزیروں مطلب کیا؟ جزیرے مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ ایک سمندر کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے اور بیچ میں ایک چھوٹی سی زمین ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو زمین ہے اسے ہم جزیرہ کہیں گے۔ ایسی زمین، ایسی چھوٹا یا بڑا سوکھی زمین جس کے چاروں طرف پانی بھرا ہوا ہو، اسے جزیرہ کہتے ہیں۔ تو وہ شاعر یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، آپ کا جو کرم ہے وہ سمندر کی طرح بڑا ہے، اور اس کے آگے میرے جو گناہ ہیں وہ چھوٹے بڑے جزیروں کی طرح ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا کرم میرے گناہوں سے بہت بہت زیادہ بڑا ہے۔ تو وہ اللہ سے یہ التجا کر رہے ہیں کہ بندے کی زندگی کو پامال کر نہ ڈالے مایوسیوں کا لشکر پروردگار عالم۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ، آپ اتنے بڑے ہیں، آپ کا کرم اتنا بڑا ہے، لیکن آپ کے جو بندے ہیں، میں آپ کا بندہ، آپ کے سبھی بندے، وہ مایوسیوں سے گھرے ہوئے ہیں، ان کی زندگی کو پامال کر نہ ڈالے۔ پامال مطلب ہوتا ہے پیروں سے کچل دینا۔ جب بھی کوئی بڑی چیز، کوئی مصیبت کسی کی طرف بڑھتی ہے تو اس کے پیروں کے نیچے جو چھوٹی چیز ہوتی ہے وہ دب جاتی ہے۔ تو وہ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کو پامال کر نہ ڈالے مایوسیوں کا لشکر۔ مایوسی مطلب نا امیدی۔ نا امیدی کا جو فوج ہماری طرف بڑھتا آ رہا ہے، جو ہماری نا امیدی ہے، جو ہماری مایوسیاں ہیں ہماری زندگی میں، جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم دکھی ہوتے ہیں، تو وہ مایوسیاں ہمیں ہماری خوشیوں کو کچل نہ ڈالے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ دیکھیے، پروردگار عالم، رحمت کا ایک اشارہ اکسیر بن کے اترے، ہو جائے حال بہتر پروردگار عالم۔ شاعر یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک ڈر ہے کہ ان کی خوشیاں جو ہے وہ مایوسیوں کے آگے کچلی نہ جائے، اس لیے وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، رحمت کا ایک اشارہ، آپ کی رحمت کی ایک نظر ہم پر ہو جائے، وہ آپ کا اشارہ اکسیر بن کے اترے۔ اکسیر مطلب ہوتا ہے اثر ڈالنے والا، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا رحمت کا اشارہ کیجئے جس کا اثر ہماری زندگی پہ کچھ اس طرح ہو کہ ہو جائے حال بہتر پروردگار عالم، کہ ہمارا جو حال ابھی اتنا نا امیدیوں سے بھرا ہوا ہے، مایوسی سے بھرا ہوا ہے ہماری زندگی، وہ کچھ حد تک بہتر ہو جائے۔ کچھ حد تک کیا، بہت حد تک بہتر ہو جائے گی، بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی اگر اللہ کا ایک اشارہ ہم پر ہو جائے تو یہاں پہ شاعر بھی وہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ، آپ کا ایک اشارہ، رحمت بھری ایک نظر میرے زندگی پہ کر دیجئے، تاکہ ہماری مایوسیاں ختم ہو جائیں۔
ساجد اثر کی خواہش تاریکیوں میں گم ہے، کر دے اسے منور پروردگار عالم۔ دیکھیے ساجد اثر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ شاعر کا نام ہے، تو وہ یہاں پہ یہ دعا کر رہے ہیں، وہ یہ التجا کر رہے ہیں کہ ان کی جو خواہشیں ہیں، ساجد اثر صاحب کی جو بھی چھوٹی بڑی خواہشیں ہیں وہ تاریکیوں میں گم ہے۔ تاریکی مطلب ہوتا ہے اندھیرا، اندھیروں میں گم ہے، کر دے اسے منور پروردگار عالم۔ منور مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسے روشن کر دے اللہ۔ میری جو خواہشیں ہیں، یہاں ساجد صاحب کہہ رہے ہیں میری جو خواہشیں جو اندھیروں میں گم ہیں، آپ اپنی رحمت کا ایک ایسی نظر کر دیجئے کہ میری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں۔ آپ میری خواہشوں کو منور کر دیجئے، جو اندھیروں میں گم ہیں آپ اس میں روشنی ڈال دیجئے۔ یہ التجا وہ اللہ سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس میں شاعر جو ہے وہ اللہ سے التجا کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو بھی ہمارے چھوٹے بڑے گناہ ہیں، جو مایوسیاں ہیں، اللہ ہم پر ایک اپنی نظر کرم کر دے، اپنی رحمت بھری نظر کر دے، تاکہ ہماری زندگی پرنور ہو جائے، روشن ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہماری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں، ہمارے گناہ بخش دیے جائیں۔ یہ جو حمد ہے اس میں شاعر نے یہی التجا کی ہے۔ اسے آپ گھر میں پڑھیے گا، اور اس کے آگے ہم لوگ اس کا کچھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ ابھی ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ یہ دیکھیے یہ اس حمد میں سے کچھ ہارڈ ورڈز ہیں جن کے معنی میں نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی پڑھنے میں بھی بتایا، ٹھیک ہے۔ برتر منے بزرگ، عالم منے دنیا، اکبر مطلب سب سے بڑا، پروردگار مطلب پالنے والا، جزیرے مطلب خشکی کا وہ حصہ جس کے چاروں طرف پانی ہو، کرم مطلب مہربانی، پامال مطلب پاؤں سے کچل دینا، مایوسیوں مطلب نا امیدیوں، لشکر مطلب فوج، اکسیر مطلب اثر کرنے والی دوا، تاریکیوں مطلب اندھیروں، اور منور مطلب چمکدار۔ یہ ہم نے ابھی یہ جو ہارڈ ورڈز ہیں یہ ہمارے حمد میں آئے ہیں، آپ ان کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد ہم لوگ اس کے کچھ سوال جواب کریں گے۔ تو دیکھیے اس میں سے پہلے سوال کیا ہے کہ پروردگار عالم کی کیا معنی ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پروردگار عالم کے معنی ہوتے ہیں دونوں عالم، پوری دنیا کو پالنے والا۔ نمبر 2، کس کا نام اکبر ہے؟ یہ بھی میں نے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ پروردگار عالم کا نام اکبر ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے میرے گناہ کس طرح ہیں؟ تو اس کا آنسر ہم لوگ ابھی ہم نے پڑھا کہ ہمارے گناہ کس طرح ہیں، چھوٹے بڑے جزیروں کی طرح۔ تو اس کا جواب ہوگا میرے گناہ چھوٹے بڑے جزیروں کی طرح ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے اللہ کا کرم کس طرح ہے؟ تو جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ میرے گناہ جزیروں کی طرح ہے، تو اللہ کا کرم کیسا ہوگا؟ جزیرے چھوٹی خشکی والا حصہ تو اس کا الٹا ہوگا، اس کا کیا ہوگا جواب؟ بڑا سمندر۔ اگر ہمارے گناہ جزیروں کی طرح ہیں تو اللہ کا جو کرم ہے وہ بہت بڑے سمندر کی طرح وسیع ہے، ٹھیک ہے، بڑا ہے۔ بندے کی زندگی کو کون پامال کرتا ہے، کون کچلتا ہے؟ تو بندے کی زندگی کو کون پامال کرتا ہے؟ تو جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ بندے کی زندگی کو پیروں کے آگے کون کچلتا ہے؟ مایوسیوں کا لشکر، مایوسیوں کا جو لشکر بڑھتا آ رہا ہے وہ بندے کی زندگی کو پامال کرتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے انسان کا حال کس طرح بہتر ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو آپ نے بھی پڑھا کہ انسان کا حال اللہ کی ایک رحمت بھری نظر سے بہتر ہو سکتا ہے، اللہ کے ایک اشارے سے بہتر ہو سکتا ہے۔ دیکھیے یہ لاسٹ کوسچن ہے نمبر 7، شاعر اللہ سے کیا التجا کرتے ہیں؟ تو شاعر اللہ سے کیا التجا کر رہے ہیں؟ شاعر اللہ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی رحمت کی ایک نظر میرے اوپر کر دیجئے جس سے کہ میری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں۔ تو اس کو ہم لوگ کیسے لکھیں گے؟ دیکھیے شاعر اللہ سے ان پر ایک رحمت کی نظر کی التجا کرتے ہیں جس سے کہ ان کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ بس یہ آپ کو 7 سوال جواب ہیں، یہ آپ کو اپنی کاپی میں لکھ لینا ہے اور اس کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، گھر میں ریویژن کرنا ہے۔ اور یہ کچھ فل اپس ہیں، ٹھیک ہے، یہ حمد کا کچھ حصہ ہے جو میں نے یہاں پہ خالی جگہ میں چھوڑا ہے، اس کو آپ لوگ اپنے خود سے گھر میں کمپلیٹ کریں گے۔ دیکھیے جیسے کہ کیا ہے، میرے ڈیش جیسے چھوٹے بڑے ڈیش۔ ایک میں آپ کو بتا دیتی ہوں، میرے ڈیش جیسے چھوٹے بڑے ڈیش، یہ ہم لوگ پوئم میں ابھی نظم میں ہم نے پڑھا تھا ابھی کہ میرے گناہ جیسے چھوٹے بڑے کیا؟ چھوٹے بڑے جزیرے۔ ویسے ہی آپ کو جو یہاں پہ جو ورڈ مسنگ ہے، جو ورڈ نہیں لکھا گیا ہے اس کو آپ کو لکھنا ہے۔ اس کو آپ لوگ خود سے گھر میں کریں گے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ لوگ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس کے فوٹو بھی میں آپ کو بھیج دوں گی، ٹھیک ہے۔ اگر ویڈیو میں صاف نہیں سمجھ میں آ رہا تو اس کا فوٹو کلک کر کے میں آپ کو بھیجوں گی گروپ پہ۔ تب تک آپ اس کو پڑھیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔